السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 10ویں محرم اور 10ویں محرم میں ایک انوکھا واقعہ سناتا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ موتی ملے جو آج یہ فقیر آپ کو دینے لگا ہے، تو پھر غور سے ان چند لمحوں کی بات کو، توجہ سے اس چند منٹ کی بات کو دھیان سے ضرور سنیے گا۔ آپ کو نفع ہوگا، آپ کو فائدہ ہوگا، حیرت انگیز فائدہ ہوگا۔ اہل البیت کے ایک بہت بڑے بزرگ تھے، حضرت امام جعفر صادق سلام اللہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ آپ ایک قافلے میں تشریف لے جا رہے تھے۔ حج کا قافلہ تھا، 300 سے زیادہ افراد تھے۔ جگہ جگہ رات کو قافلہ رکتا تھا اور کھانا، طعام اور نظام چلتا تھا۔ ایک بستی میں قافلہ رکا تو ان کو پتہ چلا کہ اس میں کچھ آل رسول کی ہستیاں بھی ہیں۔ احترام سے وہ دودھ لائے، کچھ کھانے کی چیزیں لائے، حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، حضور ہمارے یہ ہدایت قبول فرمائیں۔ جو ہدیہ بغیر طمع کے ملے، نفس کا طمع نہ ہو، اندر کی لالچ نہ ہو، حتیٰ کہ اندر کا تھوڑا سا سوال بھی نہ ہو، اس سے بڑا طیب طاہر مال کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا طیب طاہر رزق کوئی نہیں ہے۔ یہ آپ کو سچا موتی دے رہا ہوں۔ تو آپ کی خدمت میں دودھ لائے، تحفے لائے، ہدیے لائے، تو لائے سارے ہدیے، سارے تحفے آپ نے قبول فرمائے، اور قبول فرمانے کے بعد انہوں نے ایک عرضی پیش کی کہ حضور اگر آپ ایک شفقت فرمائیں، ہمارا قبیلہ ساتھ ہی رہتا ہے، ہمارے پاس ایک کنواں ہے، کنویں کے کنارے ہمارا سارا قبیلہ ہے، لیکن ہمارے ساتھ ایک مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری عمریں چھوٹی ہیں، عمریں بڑی نہیں ہیں۔ زیادہ سے زیادہ ہمارا کوئی بھی فرد ہے 40 سے 42 سال کی عمر میں فوت ہو جاتا ہے۔ آپ شفقت فرمائیں اور ضرور ذرا نوازی فرمائیں، شفقت فرمائیں، ہماری عمریں لمبی ہو جائے۔ ہم بہت پریشان ہیں۔ ہم نے اپنے معبد خانے میں بھی گئے اور پھر انہوں نے اس سے کچھ نہیں ہوا۔ پھر ہم میں سے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے، ہم بھی مسلمان ہیں۔ ابھی ہمارے قبیلے میں بہت سے ایسے ہیں جو اسلام نہیں لائے۔ یقیناً آپ کے جانے سے انہیں ایمان، انہیں اسلام، انہیں کلمہ نصیب ہوگا۔ آپ شفقت فرمائیں، تشریف لے آئیں۔ اب یہ ساری درخواستیں حضرت کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں۔ حضرت خاموش سنتے رہے۔ فرمایا، ہم پردیسی لوگ ہیں، ہم نے آگے سفر کرنا ہے۔ اگر ہم قبائل کی دعوت پہ ان کے گھروں میں جاتے رہے تو ہمارا سفر متاثر ہوگا۔ لیکن وہ مسلسل آہوزاری کر رہے تھے، درخواست کر رہے تھے، فریاد کر رہے تھے، اپنا درد بیان کر رہے تھے۔ اب یہ ہستیاں وہ تھیں جن کے دل نرم تھے، جن کے دلوں میں محبت تھی، جن کے دلوں میں سخاوت تھی، جن کے دلوں میں شفقت اور مروت تھی، جن کے ساتھ اللہ جل شانہ نے حلم کو جوڑا تھا، سخاوت کو جوڑا تھا، غریب پروری کو جوڑا تھا، جن کے سروں کے اوپر ہمیشہ عزتوں کے تاج تھے، وقار کے تاج تھے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں۔ آخرکار آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے، اپنے چند احباب کو ساتھ لیا، باقی قبیلے کو تاکید کی، باقی قافلے کو، کہ میں حاضر ہوتا ہوں۔ تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو قریب ہی ان کا گاؤں اور بستی تھی، وہاں آپ تشریف لے گئے تو آپ سامنے جانے کی بجائے وہاں ٹھہر گئے۔ فرمایا، میں تمہاری بستی میں نہیں جاتا، مجھے دور سے کچھ ظلمت نظر آ رہی ہیں۔ اہل اللہ کی نظر میں، اللہ کے ولیوں کی نظر میں کشف ہوتا ہے، ان کے دل وہ نہیں ہوتے جو ہمارے ہیں، ان کے ساتھ
चेहरे की आंखें नहीं होती, सिर्फ दिल की भी आंखें होती हैं, दिल की भी आंखें होती हैं। उनके साथ सिर्फ चेहरे की आंखें नहीं, दिल की भी आंखें होती हैं। आप वहीं ठहर गए, सारे मर्द औरतें बच्चे आके सामने बैठ गए। आपने उनसे फरमाया, मैंने तुम्हारे सारे कबीले में जितने भी अफराद थे वो 80 से ज्यादा थे, और मैंने देखा है तुम्हारे इर्द गिर्द एक जुल्मत है, एक लानत है, एक फिटकार है, और जिसकी वजह से तुम्हारी उम्रें छोटी हैं और तुम कहते हो कि तुम्हारी उम्र में बरकत नहीं। आपने फरमाया, मैं कहता हूं तुम्हारे इल्म में बरकत नहीं, तुम्हारी उम्र में बरकत नहीं, तुम्हारे रिस्क में बरकत नहीं, और तुम्हारे हिल्म में बरकत नहीं, तुम्हारी जिंदगी में बरकत नहीं। उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया और हैरान हो गए, ये कैसे हुआ और आपने ये बात कैसे पहचानी? आपने बात फरमाई, फरमाया, मेरी रूहानी ताकत और रूहानी नज़र ने, अल्लाह ने इन रूहानी लोगों को क्या रूह की दुनिया, रूह की ताकत दी थी। मेरी रूहानी ताकत और रूहानी नज़र में मैंने ये महसूस किया है कि तुम्हारे ख़ानदान में, तुम्हारे कबीले में कता रहमी है, सिला रहमी नहीं, रिश्तों को जोड़ के चलना नहीं है। फिर आपने ताकीद फरमाई, फरमाया, मैंने अपने आका से सुना है, वो फरमाते हैं अव्वलीन और आखिरीन के अखलाक क्या हैं, और वो ये हैं, जो तुझसे तोड़े तो उसे जोड़, जो तुझसे तोड़े तो उससे जोड़, जो तुझे महरूम करे तो उसे अता कर, तुझ पे जुल्म करे उसे माफ़ कर। 3 चीज़ें अव्वलीन और आखिरीन के अखलाक हैं, जो तुझसे तोड़े तो उससे जोड़, तुझे महरूम करे उसे अता कर, तुझ पे जुल्म करे उसे माफ़ कर। फरमाया, कता रहमी तुम्हें खा गई है, तुम रिश्तों का हक नहीं देते, तुम बेटियों का हक नहीं देते, तुम बहनों का हक नहीं देते, तुम भाइयों का हक नहीं देते, दिल खोल के नहीं देते। रिश्तेदार तुम पे अगर बातें करते हैं, उनको माफ़ नहीं करते, उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करते, तुम्हें कता रहमी खा गई है। और सिला रहमी से रिस्क बढ़ता है, उम्र बढ़ती है, इज्जत बढ़ती है, वक़ार बढ़ता है, शान व शौकत बढ़ती है। और कता रहमी से अल्लाह ने तुझसे बरकत तुमसे छीन ली है, उम्र की बरकत भी छीन ली है, बाकी बरकतें भी छीन ली। आपकी तकरीर, आपका बयान ऐसा था कि वो सब ज़ारों के तार रो रहे थे, और उनमें से वो लोग भी थे जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था। आपके दस्ते हक सरपरस्त पर उन्होंने कलमा पढ़ लिया और रो रहे हैं कि आप जो फरमा रहे हैं बिल्कुल ऐसे है। हम सब एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ सिला रहमी नहीं करते, एक दूसरे का हक नहीं देते। अगर एक दूसरे ने किसी के साथ ज्यादती की है तो हम उसको तोड़ देते हैं, उसको काट देते हैं, और सारी ज़िंदगी उससे बात नहीं करते, दिल में नफरत बुग़्ज़ कीना होता है। और सच है, फरमाया तौबा करो, आज के बाद सिला रहमी करोगे। और फिर फरमाया, मेरे आका ने फरमाया, आज के बाद तुम इन बातों पे अमल करोगे। उनसे अहद लिया, जो तुझसे तोड़े तो उससे जोड़, तो जो पे जुल्म करे, गालियों का जुल्म, चीज़ों का जुल्म, जायदाद का जुल्म, माल का जुल्म, कोई भी जुल्म है तो उसे माफ़ कर। जो तुझे महरूम करे, इज्जत से महरूम करे, रिस्क से महरूम करे, हक से महरूम करे, किसी भी चीज़ से महरूम करे तो उसे अता कर। उन सब ने वादा किया और सबका ज़िंदगी पे तौबा की, वादा किया और सबका ज़िंदगी पे तौबा की, और रो रहे हैं। क्या मंजर होगा, क्या कैफियत होगी। कुछ लोग उठ के रो रहे हैं, कुछ बैठ के, कुछ ज़मीन पे लेटे हुए हैं, ज़ारों के तार रो रहे हैं, आंसू, आहें, सिसकियां। एक मंजर था जब, और एक कैफियत शुक्र की थी, इतनी बड़ी हस्ती हमारी दावत पे, हमारे कबीले पे तशरीफ़ लाए, लेकिन वो कबीले पे आना, उनकी किस्मतें, उनकी ज़िंदगियां संवर गईं, उनकी उम्रें बढ़ गईं, उनकी ज़िंदगी में बरकतें आ गईं, नवाज़िशें, इनायतें और अताएं उन पे बारिश हो गई। फिर आपने दुआ के लिए हाथ खड़े किए, फिर आपने दुआ के लिए हाथ खड़े किए,
اور فرمایا اللہ سے دعا کی۔ وہ دعا کیا ہوگی، وہ منظر کیا ہوگا، وہ کیفیت کیا ہوگی، وہ عطائیں کیا ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اے فرمایا میرا مولا، انہوں نے جو آج تک قطع رحمی کی ہے یہ معافی مانگتے ہیں، اللہ میں بھی ان کی طرف سے معافی مانگتا ہوں۔ اور پھر واسطہ دیا اپنے بڑوں کا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، اور اللہ کو کہا مولا اس سے بڑا واسطہ کیا ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے۔ کتنی بڑی ہستیاں جنہوں نے عبادت کو بھی فخر دیا، جنہوں نے بندگی کو بھی فخر دیا، جنہوں نے سجدوں کو بھی فخر دیا۔ دعا فرما رہے ہیں اے اللہ ان کی عمر میں برکت دے، اے اللہ میں عمر میں برکت ان کی 33 سال مانگتا ہوں۔ کیوں؟ اس کی بات ساتھ دلیل دی، فرمایا جنتی کی عمر 33 سال ہی رہے گی، نہ 33 سال سے بوڑھا ہوگا، نہ 33 سال سے جوان، یعنی 33 سال ایک بھرپور جوانی کی عمر ہے۔ جنتی 33 سال کا ہی رہے گا، بوڑھا ہوگا ہی نہیں۔ اے میرا اللہ میں 33 سال ان کی عمر میں اضافہ مانگتا ہوں۔ بہت دعا کی، بہت دعا کی۔ دعا فرمانے کے بعد آپ تشریف لے گئے۔ ایک دفعہ آپ مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے، ایک قافلہ آیا اونٹوں پہ، اونٹ باندھے وقار سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سالہ سال گزر گئے۔ ہمیں حضور ہم وہی قبیلہ ہیں جس قبیلے میں حج کے دوران آپ تشریف لائے تھے، اور آپ نے اپنی کشف کی نظروں سے، روح کی نظروں سے دیکھا تھا کہ ہم قطع رحمی کرنے والے ہیں۔ ہم نے توبہ کی تھی، پھر ہم نے صلہ رحمی کا فیصلہ کیا، صلہ رحمی کی کوشش کی۔ فرمایا سبق تو بہت کڑوا تھا کہ جو ہم سے توڑے ہم اس سے جوڑیں، جو ہمیں محروم کرے ہم اس عطا کریں، جو ظلم کرے معاف کریں۔ سبق تو بہت کڑوا تھا پر صلہ بڑا میٹھا ملا۔ آپ نے 33 سال کی عمر دعا فرمائی تھی۔ فرمایا اب ہمارے موتیں نہیں ہیں، ہم ہر سال انتظار کرتے تھے کہ اتنے لوگوں کی اب عمر 40 سال ہو گئی ہے، 42 سال اس نے نہیں جینا، اور کہاں ہم اس کی قبر، تجہیز، تکفین، کفن کا انتظام رکھتے تھے، کہاں ہم میں سے کئی لوگوں نے انتظام کیا۔ سال ہر سال ہو گئے ہیں، اموات نہیں ہوئی، عمر میں برکت، سال ہر سال ہو گئے رزق میں برکت، سال ہر سال ہو گئے زندگی میں برکت، سال ہر سال ہو گئے صحت میں برکت، اور زندگی میں برکت ہی برکت ہے۔ آپ نے جو ہمیں راز دیا تھا اس راز پہ ہم عمل کر رہے ہیں، اور جتنا ہمیں برکت کے مظاہر، مناظر زیادہ نظر آ رہے ہیں، ہم اتنا زیادہ، بہت زیادہ برکت کی طرف یعنی صلہ رحمی کی طرف توجہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے سرکار کی شکریہ ادا کیا، شکریہ ادا کیا۔ آئے ہم بھی ان ہستیوں سے یہ سبق لیتے ہیں۔ میں بھی محتاج ہوں، طالب علم ہوں، آپ بھی، کہ آج کے بعد صلہ رحمی کو بڑھائیں گے۔ لوگوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ محبت کرنا بہت آسان ہے، اپنوں کے ساتھ محبت کرنا اور ان کے ظلم کو سہنا اور ان کی معاف کرنا اور مشکل بہت ہے، پر اس میں ملتا بہت ہے، ملتا بہت ہے، ملتا بہت ہے۔ کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔